So once the directional policy matrix became clear and we became familiar with that, تو پھر اس کو مزید امپروو کیا گیا اور اس کے لیے جنرل الیکٹرک, شیل اور میکنزی کنسلٹنگ انہوں نے مل کے ایک اس کا بہتر ورژن پروڈیوس کر دیا. اگین ایکس اور وائی ایکسس پہ اسی طرح سے انٹرنل اور ایکسٹرنل فیکٹرز لیے گئے ہیں. جیسے ہم نے اس سے پچھلے ڈائریکشنل پالیسی میٹرکس میں دیکھا تھا کہ ہم اس میں ایک سائیڈ پہ اپنے جو بزنس سیکٹر پراسپیکٹس ہیں یعنی جو ایکسٹرنل سائیڈ ہے وہ دیکھ رہے تھے, اور ایک سائیڈ پہ ہم اپنی کمپیٹیٹیو کیپیبلٹیز دیکھ رہے تھے وچ از انٹرنل. اسی طرح سے اس میٹرکس میں بھی یہی کیا گیا. فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کی انٹرنل اسٹرینتھ یا جو بزنس اسٹرینتھ ہے اس کو ایکس ایکسس پہ لے لیا ہے, اور وائی ایکسس پہ ہم نے انڈسٹری اٹریکٹیونیس کو لے لیا. لیکن جو میجر ڈفرنس ہے that you can observe on your screen as well, وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اب فیکٹرز یا ویریبلز دو نہیں ہیں. Now we have 4 variables in action at the same time on one graph. 3 dimensions کے بغیر یہ کرنا بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. اب ہم کیا کریں گے کہ جیسے بزنس اسٹرینتھ کے لیے ہم نے ڈائریکشنل پالیسی میٹرکس میں ڈسکس کیا تھا کہ ہم اس میں اپنی مارکیٹ شیئرز, اپنے پیپل, اپنی انڈسٹری کی اپنی ٹیکنالوجی, ہمارے پروڈکشن پروسیس, وہ سارے ویریبلز ہم نے بزنس اسٹرینتھ میں لے لیے, اور اس کے حساب سے ہم کسی بزنس میں اسٹرانگ ہوں گے, کسی بزنس میں ویک ہوں گے, کہیں ہم ایوریج پہ ہوں گے, میڈیم ہوں گے. جو ہمارا انڈسٹری اٹریکٹیونیس والی سائڈ ہے اس میں ہم نے وہی فیکٹرز پھر سے لے لیے. مارکیٹ کس سپیڈ سے گرو کر رہی ہے, ٹیکنالوجی کیسی ہے, سرکار کی سپورٹ ہے نہیں ہے, سوشل فیکٹرز کیا ہیں, اکنامک سپورٹ ہے یعنی اینڈ سو آن سو فورتھ. وہ تو 2 ویریبلز 2 ایلیمنٹس ویسے کے ویسے ہیں. ایڈیشنل ایلیمنٹس کیا ہیں اس میں؟ اگر آپ اس میں دیکھیں آپ کو مختلف جگہوں پہ سرکلز دکھیں گے. یہ سرکلز بیسیکلی آپ کے بزنسز ہیں. یعنی اگر آپ جو آپ کو ابھی ڈائیگرام دکھ رہی ہے اس کو فالو کریں تو اس پہ 4 سرکلز دکھ رہے ہیں آپ کو, اور یہ چاروں مختلف جگہوں پہ پلاٹڈ ہیں. لیکن ان چاروں سرکلز کے اگر آپ ڈایا دیکھیں یا اس کا ریڈیس دیکھیں تو وہ الگ الگ ہے, مختلف ہے. کوئی سرکل بڑا ہے, کوئی چھوٹا ہے. یہ جو سرکل کا ڈایا ہے, یہ ڈایا میٹر جو ہے اس کا, یہ ان ڈائریکٹ پروپورشن ہے ٹو دا مارکیٹ سائز. یعنی اب آپ ایک نظر میں یہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ان چاروں بزنسز میں سے کون سا بزنس کی مارکیٹ بڑی ہے. اس کے اندر مزید اس سرکل کے اندر دیکھیں تو آپ کو ایک پائی بھی نظر آ رہی ہوگی. ہر سرکل کے اندر جو پائی ہے, جو چھوٹا ایک پورشن دکھ رہا ہے, یہ وہ ہے جو آپ کا مارکیٹ شیئر ہے اس مارکیٹ میں. سو فار ایگزامپل اگر ایک بڑا سرکل ہے جو آپ کو ڈائیگرام میں دکھ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ وہ بزنس ہے آپ کا جس کا مارکیٹ بڑی ہے اور اس کا آپ نے لیٹ سے 25% شیئر لے رکھا ہے, کمپیئر ٹو اندر بزنس جو اس سے اوپر دکھ رہا ہے آپ کو جس کا ڈایا چھوٹا ہے یعنی وہ چھوٹی مارکیٹ ہے اور اس کا 25% شیئر بھی آپ کے پاس ہے. سو اٹس ایزیئر فار دا مینجمنٹ ٹو ڈیسائیڈ کہ کون سا بزنس ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ, زیادہ اٹریکٹیو یا زیادہ اسینشیل ہے. سو in this market attractiveness اور SBU strength matrix جو کہ GE, McKinsey اور Shell نے مل کے بنایا, yet again ہمیں help مل رہی ہے in identifying the strengths and weaknesses or the potential that we have for a particular business or for the set of businesses that we have. اس میں important بات کیا ہے, دیکھیے اس matrix کے through the management gets this idea in just one shot that where their businesses are and what are the possible actions that they can take. اگر آپ اس ڈائیگرام کو غور سے دیکھیے جو آپ کو اس وقت اسکرین پہ دکھ رہی ہے, ہم اس میں ورٹیکل اپنے ایک بزنس کو ورٹیکلی موو نہیں کرا سکتے. Why? Because on the vertical axis you have industry attractiveness, and by the way industry attractiveness is an external factor, is a set of external factors. You cannot change the external factors. آپ کیا کنٹرول کر سکتے ہیں؟ What are the things that you can change? You can change your own technology, you can change your own people, you can change your own production processes, and so on and so forth. So, the possible direction in which these businesses can go is horizontal. So, a business which is maybe at the weaker side can move towards medium or stronger side. A business which is in the medium range can improve and go in the stronger side, and so on and so forth. So, what management does? When they are presented with this kind of a matrix, they identify کہ ان میں سے کون سے والے SBU کو انہوں نے اگلے کچھ سالوں میں کس جگہ تک لے کے جانا ہے, and then they decide and allocate resources for such kind of ventures.
सो एज अ मैटर ऑफ चॉइस उनके पास ये आइडिया क्लियर हो जाता है कि किस बिजनेस पे कितनी इन्वेस्टमेंट, कितने रिसोर्स एलोकेट उन्होंने मजीद करने हैं और उससे अल्टीमेट रिजल्ट उन्हें क्या मिलेगा। अब हम चलते हैं एक जरा सरकारी खाते की तरफ। अभी तक जो हम पोर्टफोलियो एनालिसिस की बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट द the business portfolios that organizations usually maintain and their SBUs that usually have this.